السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود پیش کرے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، آپ حضرات نے عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر سماعت فرمائی۔ آج میں آپ کو کچھ نکات بتانے کی کوشش کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضرت محترم، کسی مصیبت یعنی کہ دینی مصیبت ہو، دنیاوی مصیبت ہو، تو ان مصیبتوں میں نبی یا ولی یا مرشد یا دنیاوی حاکم یعنی بادشاہ کی پناہ پکڑنا، پناہ میں آنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے خلاف نہیں ہوگا، کیونکہ ان کی پناہ حقیقت میں رب ہی کی پناہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بارگاہوں میں جانے والا اللہ سے پھر گیا۔ دیکھو، رازق اور مددگار اللہ ہے، لیکن پھر بھی رزق تلاش کرنے کے لیے ہم مالداروں اور بادشاہوں کی نوکری کرتے ہیں، پھر وہاں سے روپیہ حاصل کر کے بہت سی دکانوں پر جاتے ہیں، کہیں سے خوراک خریدتے ہیں، کہیں سے پوشاک خریدتے ہیں، وغیرہ وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے خدا کو چھوڑ کر ان کو رازق سمجھ لیا، ان کو رزق دینے والا سمجھ لیا، بلکہ خدا ہی کا رزق تلاش کرنے اسی کے حکم سے ان جگہوں پر جاتے ہیں۔ یہ اس کے رزق کے دروازے ہیں جہاں پر جا کر ہم حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح شیطان سے بچنے کے لیے پیر کے پاس جانا، بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہونا، نبی کے دامن میں چھپنا، یہ سب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پر ہی عمل ہوا۔ حضرت محترم، دوسری بات بتا رہے ہیں کہ اللہ کی پناہ میں انسان تب آ سکتا ہے جب کوئی اس پناہ میں لانے والا ہو۔ جج کی پناہ میں وہ شخص آئے گا جس کو وکیل یا مختار اس کی پناہ میں پناہ تک پہنچائے۔ وکیل یا مختار جج تک پہنچائے تب کوئی شخص وہاں تک پہنچے گا۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم اور اولیاء اعظام کے پاس آنا حقیقت میں اللہ کی پناہ میں آنے کا ذریعہ ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی پوری بحث اور مکمل باتیں ایاک نستعین کے اندر اور جاؤکا کے ماتحت انشاءاللہ بیان کی جائے گی۔ حضرت محترم، نقطہ بیان ہو رہا ہے، سماعت فرمائے۔ اعوذ باللہ پڑھنا گویا خلق سے خالق کی طرف رجوع کرنا ہے، اور یہ تصوف کی پہلی سیڑھی ہے۔ اعوذ باللہ پڑھنے میں اپنی مجبوری اور بے بسی اور رب تعالیٰ کی قدرت کا اقرار ہے، اور یہ نفس کی پہچاننے کی پہلی منزل ہے۔ فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ حضرت محترم، قرآن کریم فرماتا ہے کہ قرآن کو نہ چھوئے مگر پاک لوگ، تو قرآن پاک کی جلد کو پاک ہاتھ چھوئے، اور قرآن پاک کی عبارت کو پاک زبان چھوئے، اور قرآن پاک کے مضامین کو پاک دل چھوئے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم زبان و دل کی طہارت ہے، زبان اور دل کی پاکی ہے۔ شرک کرنے والا قلبی جنوب ہے، یعنی دل سے وہ ناپاک ہوتا ہے جو شرک کرتا ہے، اور گنہگار گویا قلبی بے وضو۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آب رحمت کا دریا، کوئی بھی آ کر اس میں گوتا لگائے پاک ہو جائے گا، کوئی بھی اس میں آ کر ڈبکی لگائے گا انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا۔ حضرات محترم، رب تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یصعد کلم الطیب، بارگاہ الہی میں پاک کلمے قبول ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی ساری عبارت فی نفس ہی پاک ہے، لیکن اگر پڑھنے والا پاک نہ ہو تو اس کی گندگی کی وجہ سے یہ پڑھنا بارگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتا۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے اپنے آپ کو پاک کر کے اس کی تلاوت کے قابل قبول بناتا ہے۔
یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو بندہ پڑھ لیتا ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کو قابل قبول بنا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو یہ تھے کچھ نکات جو آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔